أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ سورہ شمس کی انشاءاللہ ہم پہلی 10 آیتیں دیکھیں گے، اور ان آیتوں کی ترتیب آپ نے دیکھنی ہے، اور کیونکہ کچھ ورڈز ہیں جو آپ نے آلریڈی جانتے ہیں جن ورڈز کو، اور ان کی ترتیب میٹر کرتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے ان کو، ہر آیت کو اس کے بعد کون سی آیت ہے، پھر کون سی آیت ہے۔ اور آپ نوٹ کریں گے کہ پہلی جو 7 آیتیں ہیں اس میں قسم کھائی جا رہی ہے، اور کل 11 چیزوں کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اگر آپ نوٹ کریں گے نا تو دیکھیں گے کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اور 11، تقریباً 11 چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ دے کے 2 جواب قسم کی 2 آیتیں ہیں، 2 آیتیں جو قد سے سٹارٹ ہو رہی ہیں، اور وقد، ایک ہے قد اور وقد، تو یعنی کہ بہت امپورٹنٹ بات اللہ تعالیٰ ہمیں بتانے لگے ہیں ان 11 قسموں کے بعد۔ 11 قسموں کے بعد ان قسموں کو ہم باری باری انشاءاللہ دیکھیں گے، اور مین جو چیزیں ہیں نا، مطلب جو جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے وہ ہے ایک الشمس، ایک ہے السماء، ایک ہے الارض، اور ایک ہے نفس۔ یہ 4 چیزیں مین ہیں، لیکن ان کے بعد ہم مزید دیکھیں گے کہ مزید کیا قسمیں کھائی جا رہی ہیں، اور وہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کن سے ریلیٹڈ ہیں۔ سب سے پہلے الشمس ہے۔ ایک بات ہم ہمیشہ یاد رکھیے، الشمس کو عرب جو ہے وہ مؤنث مانتے ہیں، اسی طرح السماء جو ہے آسمان، اس کو بھی عرب مؤنث مانتے ہیں۔ الارض جو زمین ہوتی ہے اس کو بھی عرب مؤنث مانتے ہیں۔ ونفس، یہ جو ہے چوتھا ورڈ ہے، اس کو بھی عرب مؤنث مانتے ہیں۔ دیکھیے ہم دیکھا جاتا ہے نا کہ تا مربوطہ آخر میں آتا ہے کسی ورڈ کے تو ہم اس کو مؤنث کہتے ہیں، لیکن عرب کچھ ایسے ورڈز ہیں جن کو عرب اگر مؤنث کہتے ہیں تو ہمیں بھی ان کو مؤنث کی طرح ٹریٹ کرنا پڑتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس کو مؤنث کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو پروناؤن یوز ہوا ہے ہر آیت میں، ہا کا پروناؤن یوز ہوا ہے، پروناؤن جو کہ کسی مؤنث ورڈ کو اس کا پروناؤن شو ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور اس کے آگے مزید اس کے آگے بھی ایک اور چیز کی بھی قسم ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہے۔ سب سے پہلے ہے والشمس، سورت کا نام ہے الشمس۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورج کی قسم کھائی، والشمسی۔ اور کیوں میں کہہ رہی ہوں کہ یہ قسم ہے؟ کیونکہ واو ہے، واو قسمیہ ہے، کیونکہ واو قسمیہ اپنے بعد میں آنے والے اسم کو زیر دے دیتی ہے۔ والشمسی، قسم ہے سورج کی۔ وضحاہا، ضحا کہتے ہیں دھوپ کو، جو تیز روشنی ہوتی ہے جو سورج سے منسوب ہوتی ہے اس کو ضحا کہا جاتا ہے، اور ہا کا مطلب ہے اس کی، یعنی کہ قسم ہے شمس کی اور اس کے دھوپ کی۔ تو پہلی آیت میں اللہ نے 2 قسمیں کھا لیں، والشمسی وضحاہا، سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی قسم۔ تیسرے نمبر پہ جو قسم ہے وہ ہے والقمری، اور چاند۔ قمر کہتے ہیں پورا چاند جو ہوتا ہے نا، فل مون، اس کو القمر کہا جاتا ہے۔ جو پہلے دن کا چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں، تو القمر جو ہوتا ہے وہ پورے دن، پورا جو 14ویں کا چاند ہوتا ہے گول، اس کو کہا جاتا ہے والقمری، قمری، اس کو قم نہیں کہنا، قمری نہیں کہنا، قمری، والقمری۔ اور کس کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں؟ چاند کی۔ اذا تلاہا، اب چاند جو ہے مؤنث نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ ہا کی ضمیر اس کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ کیا مطلب ہے؟ جب تلا کہتے ہیں پیچھے آنے کو، تلا یتلو، تلون جو ہے نا، یہ جو روٹ ہے تا لام واو، وہ تلاوت کا بھی روٹ یہی ہے۔ تلاوت کسے کہتے ہیں؟ کہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے، جب آپ کسی بھی ورڈ کو بالکل اسی طرح سے پیچھے جا کے پڑھتے ہیں، تو تلون جو ہے وہ پیچھے آنے کو کہتے ہیں، یعنی کہ سٹیپ کے اوپر جو ہے نقش قدم فالو کرتے ہیں نا ہم، ایک قدم کے اوپر ایک قدم رکھ کے ہم چلتے ہیں۔ تو اگر آپ تلاوت دیکھا جائے، جو ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم بھی ایک ورڈز کو
वैसे ही पढ़ते हैं जैसे कि उसको पढ़ना चाहिए। तो तिलवन जो है वो है पीछे पीछे आना, तो तला का मतलब है वो उसके पीछे आए। तो ये उसके पीछे क्या है, ये हा की ज़मीर शम्स की तरफ जा रही है। मैंने ऑरेंज से जो हाईलाइट किए हुए ना, जो जितने भी ज़मायर, वो तमाम के तमाम शम्स की तरफ जा रहे हैं। वल क़मरी, और चाँद की कसम जब वो उसके पीछे आए। हम सूरज, दिन और रात का जो साइकिल है वो हमें पता है कि दिन ख़त्म होता है तो चाँद आता है, और चाँद कब निकलता है, सूरज के बाद निकलता है। तो वल क़मरी इज़ा तलाहा, और उस चाँद की कसम जो उसके बाद आए, यानी उस शम्स के बाद आए। वन नहारी, और दिन की कसम, और दिन की कसम इज़ा जल्लाहा, जल्ला तजल्ली, रोशन कर देना, ब्राइट कर देना किसी चीज़ को कहलाता है। और दिन की कसम खाई जा रही है जब वो उसे रोशनी दे दे, जब वो उसे ज़ाहिर कर दे। ज़ाहिर होता है ना, जब कोई चीज़ ज़ाहिर कब होती है, जब वो उसके ऊपर लाइट डाली जाती है। तो जब दिन की बात की जा रही है कि वो नहारी, और दिन की कसम, और उस दिन की कसम जब वो उसे जिला दे, उसे ज़ाहिर कर दे। किसको ज़ाहिर करता है दिन? सूरज को ज़ाहिर कर देता है। सूरज आपको पूरी आबोताब के साथ किस वक्त नज़र आता है? दिन के वक्त। तो उस दिन की कसम खाई जा रही है, उस दिन के टाइम की कसम खाई जा रही है। जल्लाहा, जब वो उसे, यानी उस सूरज को जिला बख्शता है, जब वो उसको रोशन कर देता है। या हम कहें कि अगर आप ज़रा गौर से इसकी मतलब को समझने की कोशिश करें ना, तो बड़ी अजीब बात लगती है कि दिन कैसे सूरज को रोशन करता है। असल में तो शम्स है, जो सूरज है वो दिन को रोशन करता है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं उस शम्स को ज़ाहिर करता कौन है? अन्नहार। तो अल्लाह ताला ने दिन के वक्त की कसम खाई है कि उस दिन के वक्त की कसम जब वो सूरज को ज़ाहिर कर देती है। वल्लैली, और उस रात की कसम इज़ा यग़शाहा, जब वो उसे छुपा दे, ढांप दे। किसे ढांप दे? उसी सूरज को। रात का क्या काम है कि जब वो रात आती है तो सूरज गुरूब हो जाता है, वो उसको ढांप देता है। अल्लाह ताला ने रात की एक सिफ्त बताई है कि रात हर चीज़ की, जो रात की तारीकी है वो हर चीज़ को ढांप लेती है। तो यहाँ पे भी वो सूरज को ढांप लेती है। वल्लैली इज़ा यग़शाहा, और उस रात की कसम जब वो उसे ढांप ले। अब अगली कसम जो है वो छठे नंबर पे, वस्समाई, और आसमान की कसम। आसमान की कसम, और इसके बाद सातवीं कसम फिर से आ रही है, वमा बनाहा, और उसकी जिसने बनाहा, बनाया, बुलंद किया उसे। ठीक है, जिसने उसे बना, बुनियाद, बनाना, ये सब चीज़ें जो है ना उसी वर्ड से निकली हैं, यानी कि बिल्डअप करने की, कि आसमान और जिसने उसे बनाया। अब सवाल पैदा होता है, किसने आसमान को बनाया? किसने आसमान को बनाया? तो अल्लाह अपनी ज़ात की कसम खा रहे हैं। हम जानते हैं अल्लाह ताला ही ज़मीन व आसमान का खालिक है, तो हम अल्लाह ताला अपनी ही कसम खा रहे हैं। वमा बनाहा, आसमान और जिसने उसे बनाया, उन दोनों की कसम। आसमान की कसम, वमा बनाहा, और जिसने उसे बनाया, बनाहा। वल अर्दी, उसके बाद जो 8th कसम है वो है वल अर्दी, और ज़मीन की कसम, वमा तहाहा। ये बहुत ट्रिकी वर्ड है, हा भी आ रहा है, ह भी आ रहा है, तो ये दोनों बहुत क्लियर साउंड करने चाहिए। पता चलना चाहिए कि कब आपने हा कहा और कब आपने ह कहा। और तो को मोटा करना है, तो हा, और हा को 2 काउंट देने हैं। तो हा नहीं कहना, तो हा, तो हा। जिसने बिछाया उसे, जिसने बिछाया उसे। किसने बिछाया उसे? किसने बिछाया? अल्लाह फिर अपनी ज़ात की कसम खा रहे हैं कि वो खालिक और मालिक जिसने ज़मीन को भी बनाई और उसको बिछाया भी। वल अर्दी, तो कसम खाई जा रही है ज़मीन की, और उस ज़ात की कसम, वाव है ना, उस ज़ात की कसम, मा तहाहा, जिसने उसे बिछाया। अब जो लास्ट चीज़ है जो हम जिसकी कसम खाई जा रही है, वह नफ्स,
وَنَفْسٍ نفسن، نفس کہتے ہیں آپ کی سیلف کو، جو اللہ تعالیٰ نے ایک نفس، آپ کے ہر انسان کے اندر ایک نفس اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اور وہ نفس کیا ہے؟ جو آپ کو بری اور بھلی چیزوں کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتا ہے، آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت ہے نا، وہ نفس کی وجہ سے ہے، اور آپ جو چاہتے ہیں، آپ کی جو خواہشات ہیں، وہ بھی نفس کی وجہ سے ہے، اور یہ نفس اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، ہر انسان کو یہ نفس اللہ نے دی، لیکن اس کو پروان کیسے چڑھانا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا کہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے اس نفس کو ڈیل کرتا ہے، اور اس نفس کو کس طرح سے اس کی پروان چڑھاتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے روح، اور ایک ہے نفس۔ روح اللہ کی طرف سے آئی ہے، روح جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو نفس ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن روح اللہ کے کنٹرول میں ہے، نفس جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ وہ نفسن، اور اس نفس کی وما سواہا، اور اس کی جس نے اسے برابر کیا، جس نے اسے درست کیا۔ یہ بھی پھر اللہ تعالیٰ کس نے اسے درست کیا؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی ہی ذات کی قسم کھا رہے ہیں کہ اس نفس کی قسم، وما سواہا، اور اس کی جس نے اسے درست کیا، یعنی کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل 11 قسمیں کھا لیں اس پوری 7 آیتوں میں۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها۔ تو یہ جو ہا کی شروع کی ساری ضمیریں تھیں وہ شمس کی طرف جا رہی تھیں۔ اس کے بعد ایک نیا ورڈ آیا، والسماء، آسمان کی بات ہوئی، والسماء وما بناها، اور اس آسمان کی قسم اور اس کی قسم جس نے اسے بنایا، یعنی اس آسمان کو بنایا۔ پھر ایک نیا ورڈ آیا، والارض، اس زمین کی قسم، وما طحاها، اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا، یعنی اس زمین کو بچھایا۔ ونفس وما سواها، اور نفس کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے برابر کیا، جس نے اسے درست کیا۔ کس کو؟ نفس کو۔ یہ ہا کی ضمیر نفس کی طرف جا رہی ہے۔ اس کے بعد سواہا، اس کو برابر کیا، صرف برابر نہیں کیا بلکہ ایک اور کام کیا، فَأَلْهَمَهَا، الہام، ایک اردو میں ہم ورڈ پڑھتے ہیں الہام کرنا، یعنی کہ آپ کو جو ایک خود آپ کے ذہن میں ایک بات کا ڈال دیا جانا، وہ الہام کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے الہام کیا، فَأَلْهَمَهَا، اس نے اسے الہام کیا۔ کسے الہام کیا؟ اس نفس کو الہام کیا۔ اللہ تعالیٰ کا الہام ہے جو اس نفس کو حاصل ہے، فجورها وتقواها، اس کی بدی اور اس کا تقوی۔ اللہ تعالیٰ نے نفس کی بدی اور نفس کا تقوی جو ہے اس کو الہام کر دیا نفس کے اوپر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے کہ ہمارے نفس پر الہام ہوا ہے کہ اس کی کیا چیز اس کے لیے بری ہے اور کیا چیز اس کے لیے اچھی ہے۔ ہم دیکھیے، ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہو رہا ہوتا ہے، شعور کی سٹیپس لے رہا ہوتا ہے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیز اس کے لیے اچھی ہے، کیا چیز بری ہے۔ کسی بھی معاشرے میں جھوٹ بولنا ہمیشہ سے برا مانا جاتا ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ ایک اگر کسی شخص کو کوئی اسلامی تعلیم نہ بھی ہو تب بھی وہ یہ سمجھتا ہے، اسے پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، کسی کو دھوکہ دینا بری بات ہے، کسی کے ساتھ غلط بات کرنا یا مطلب کوئی بہت بڑا گناہ کر دینا وہ کتنا برا بات ہے۔ یہ ہر انسان کے نفس کو یہ بات پتہ ہوتی ہے، اور وہ کس طرح سے پتہ ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ نے اسے یہ الہام کر رکھا ہے، اس نفس کو الہام کیا ہے اللہ نے۔ فَأَلْهَمَا، یہ الہما جو ہے اس کا مطلب ہے اس نے الہام کیا، الہما اس نے الہام کیا، ہا اسے یعنی یہ نفس کو، فجورہا اس کا فجور، و تقواہا اس کا تقوی۔ نفس کا فجور اور نفس کا تقوی اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہے نفس کو، تو یہ اس کا مطلب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 کام کیے نفس کے ساتھ۔ ایک تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھائی، وما سواہا، اور اس کی قسم جس نے اسے سنوارا، نہ صرف سنوارا بلکہ اس کو اس کی بدی اور اس کا تقوی الہام بھی کر دیا۔
ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی بات، یہاں تک تمام قسمیں ختم ہو رہی ہیں. یعنی کہ اس قسم، اب ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں تو اس کے بعد جواب قسم آتا ہے. جواب قسم میں اس ایک بہت بڑی امپورٹنٹ بات اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں جسے ہمیں پلے سے باندھنا ہوتا ہے، وہ ہے قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا. تحقیق، یقیناً، قد جب آتا ہے نا تو کسی بھی چیز کو شورٹی دے دیتا ہے اگلے جملے کو. یقیناً افلح، وہ فلاح پا گیا، وہ فلاح پا گیا. کون فلاح پا گیا؟ من، جو یا جس نے، زکاہا، تزکیہ کیا اس کا. کس کا؟ پھر وہی یہ جو نفس کی طرف، یہ جو ہا کی ضمیر ہے یہ نفس کی طرف جا رہی ہے. نفس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کو درست کیا، ٹھیک ہے، اس کو فجورہا و تقواہا کا الہام بھی کر دیا. لیکن اب کون شخص کامیابی پائے گا، فلاح کون پائے گا؟ جس نے اس کا تزکیہ کیا. تزکیہ کرنا، زکاہا، پاک کرنا، یہ ہمارا کام ہے. اس نفس کو پاک حالت میں رکھنا یہ ہمارا کام ہے. وہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم فلاح پائیں گے. اللہ نے کہا قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ فلاح پا گیا جس نے اسے پاک کیا. وقد خواب، اس کا الٹ ہے، افلح کا الٹ ہے خواب، یقیناً وہ ناکام ہو گیا. من، جس نے، دساہا، دسا ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی چیز دبائی جا رہی ہے اندر، دساہا، اندر پش کر کے دبائی جا رہی ہے. اس کو دیکھیں، دبا دیا اسے. کسے دبا دیا؟ نفس کو. یہ ہا کی ضمیر بھی نفس کی طرف جا رہی ہے. نفس کی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے ان آیتوں میں. کتنا امپورٹنٹ ہے انسان کے اندر جو نفس ہے. نفس اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اللہ ہی کی سواری ہوئی ایک چیز ہے، اللہ ہی نے الہام کیا ہے. اس کے اندر تقویٰ بھی الہام ہوا ہے، اس کا تقویٰ بھی اس کا اللہ نے الہام کر رکھا ہے، اور اس کی بدی اور فجور جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے الہام کر رکھا ہے. کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے، ہمارے نفس کو معلوم ہے. لیکن کون فلاح پائے گا؟ جو کہ اس نفس کو پاک کرے گا. وقد خواب من دساہا، اور خواب یعنی کہ ناکام ہو جائے گا وہ شخص، وہ ناکام ہو گیا. قد ہے نا، جب قب کا تحقیق یقیناً کہہ دی تو دیٹ مینز اٹ از انڈرسٹوڈ، یہ بات ہو چکی ہے یہ. وہ ناکام ہو گیا جس نے اسے دبا دیا. اس نفس کو جو دبا دیتا ہے نا، جو اس کی نہیں سنتا. آپ کی ضمیر ہوتا ہے، ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کہ اس کی ضمیر نے اسے ملامت کی. وہ کیا چیز ہوتی ہے جو ہمیں ملامت کر رہی ہوتی ہے کوئی غلط کام کرنے کے بعد؟ وہ ہمارا نفس ہی ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی ہم اس نفس کی نہیں سنتے، اس کو دبا دیتے ہیں. تو وہ ہے، پھر وہ ہم سوچ لیں کہ اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے کہ وہ ناکام ہو گیا. وہ ناکام ہو گیا جس نے اسے دبا دیا. اور کون فلاح پائے گا؟ جس نے اس کو پاک کیا. نفس کو پاک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو نرش کیا جائے، اس کو اچھی چیزیں، اچھے کام، کیونکہ اس کے اچھے کام ہی اس کو فلرش کریں گے، اس کو پاک کریں گے، اس کا تزکیہ کریں گے. ہم علم حاصل کریں گے، قرآن پڑھیں گے، اللہ کے دین کو سمجھیں گے تو ہمارے نفس کا تزکیہ ہوگا. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کاموں میں تھا کہ وہ ان کی جو مشن میں تھا نا کہ وہ اللہ کی کتاب پڑھ کے سناتے تھے، اس کی تعلیم اور تعلیم دیتے تھے، حکمت سکھاتے تھے اور تزکیہ کرتے تھے. تو جو ہم میں سے جو کوئی اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا اور اس کو پاک کرے گا، وہی فلاح پائے گا. افلح، وہ فلاح پا گیا. قد افلح، اور قد خواب من دساہا. بہت ہی پیاری یہ آیتیں ہیں، اور آپ نے ان کی سیکوینس کو یاد رکھنا ہے کہ والشمسی والقمری والنہاری واللیلی. تو یہ تمام چیزیں جو یہ 4 پہلے آیتیں ہیں، 5 آیتیں ہیں، یہ اس میں شمس کی طرف ہی لوٹ رہی ہیں وہ سب چیزیں. لیکن اس کے بعد السماء وما بناہا والارض وما طحاها ونفس وما سواها. سواہا پہ رکنا نہیں ہے. فألہمها فجورها وتقواها کو بھی یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو درست ہی نہیں کیا بلکہ اس کو الہام بھی کیا، اس کا فجور اور اس کا تقوی. قد افلح من زکاها وقد خواب من دساها. یہ آیت
ایک بالکل اسی طرح سے تزکھا کے ساتھ بھی آئی ہے، بالکل اس طرح کی ایک آیت ہے، لیکن یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سورہ شمس میں جب ہم نے نفس کی بات کی ہے تو وہاں پہ ہم نے زکاہا کہنا ہے، پاک کرنا، کسی چیز کو پاک کرنا، ہا نفس کو پاک کرنا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔